زندگی میں پہلا قدم اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب ہمیں کچھ ایسے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے بہت اہم فیصلہ لینا ہوتا ہے اور اس میں ہمارا پہلا قدم جو ہوتا ہے ہمارے لیے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب بھی پہلا قدم اٹھائیے گا تو بڑا سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا سفر جو ہے وہ ہمارے اس پہلے قدم پر ہی ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میری بہنیں، میری سہیلیاں سب کیسی ہیں؟ جہاں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ شاد و آباد رہیں۔ تو جو آج کا میرا ٹاپک ہے زندگی کا پہلا قدم، ویسے تو آج ویڈیو میں آپ کو میری بیٹی ہی نظر آئے گی، ماشاءاللہ آج وہ صفائی میں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے صفائی روز کرتی پر آج ویڈیو اس کی ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے، آج اس نے خود اپنی ویڈیو بنائی ہے میرے چینل کے لیے۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہونے لگتے ہیں، تو ماں تو اپنی آنکھوں سے بھی ان کی نظریں اتارتی رہتی ہے، خاص کر ایز اے سنگل پیرنٹ جس طرح سے۔ تو جن مراحل اور جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، وہ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں اکیلی مدر ہی اس سے گزری ہوں، لیکن ہر سنگل مدر جو ہوتی ہے نا، جو سنگل پیرنٹس ہوتی ہے، تو وہ ان تمام مسئلے مسائل سے گزرتی ہے۔ جب عورت اکیلی رہ جاتی ہے نا، اور پھر اس کے بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے، تو پھر آپ کا میکا بھی میکا نہیں رہتا، خاص کر جب وہاں پیرنٹس نہ ہوں، جب آپ کے ماں باپ نہیں بیٹھے ہوں، پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو جو میری سٹارٹنگ کی لائف تھی نا، جب میں اکیلی رہ گئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، تو اگر میں اس وقت کا سوچتی بھی ہوں نا، تو آج میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا وقت تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایسا وقت تھا میرے لیے کہ میں اپنے بچوں کا بچپن بھی بھولی ہوئی ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کا جو بچپن ہے نا، وہ پوری طرح سے یاد نہیں ہے، کیونکہ جب مسئلے مسائل میں آپ بہت چھوٹی ینگ ایج میں آپ بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گھر جاتی ہیں نا، اور وہ جو کہتے ہیں نا ناگہانی آفات، ان میں گھر جاتی ہیں، تو ان کو کس طرح سے حل کیا جائے، کس طرح سے اس سے نمٹا جائے، یہ سب کچھ سوچتے ہیں نا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جو آج میں دوسرے بچوں کا بچپن دیکھتی ہوں، تو کوئی ایک دو سین ہی مجھے اپنے بچوں کے یاد آ جاتے ہیں، ورنہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کیونکہ جب مجھے پہلی دن اپنے بچوں کی پہلی اسکول فیس کے لیے شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا نا، کہ میں وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی، فیس دے نہیں پا رہی تھی، تو بس وہ فیصلہ تھا، کیونکہ میری عادت کچھ ایسی تھی کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ کسی سے مانگنا جو تھا نا، وہ میرے اندر تھا ہی نہیں۔ میری جو سیلف رسپیکٹ تھی نا، اس کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤں۔ اور ایک دو بار مانگنے پر بھی اگر کوئی آپ کی ہیلپ نہ کرے، آپ کو نہیں ملے، تو سوچیں کہ جو خوددار انسان ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو بس وہ فیصلہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اس ٹائم پہ۔ اور نا میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے بیوٹیشین کورس کرنے کا سٹارٹ لیا تھا، اور مجھے بڑی مشکل سے پرمیشن ملی تھی۔ آج بھی میں اس چیز کو سوچتی ہوں کہ میں کیوں ایک دم سے کورس کرنے کی طرف گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قدرت آنے والے وقت کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ ٹائم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو بس میرا یہ فیصلہ کرنا ہی اہم تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اگر مجھے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، انہیں جو ہے ایک جو اتنی پر اعتماد لائف دینی ہے، اگر اس سے دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پالنے دینا ہے، تو پھر مجھے کچھ کرنا ہے۔ پر بہت ہی اہم تھا وہ کرنا، کیونکہ میرے پوری خاندان میں کبھی کسی عورت نے گھر سے باہر نکل کر تو کیا گھر میں بھی کوئی کام نہیں کیا تھا، ایز اے جیسے ہوتا ہے نا کسٹمر ڈیلنگ یا کچھ بھی سمجھو، باہر کا کوئی ایسا ورک نہیں تھا، بس سب گھر میں رہتی تھیں اور گھر کا ہی کام کرتی تھیں۔ اور میں تو ایسی تھی کہ ہم کبھی باہر نکلتے بھی نہیں تھے، میکے بھی جانا ہو تو ہسبینڈ ہے وہی چھوڑ جاتے تھے بھائیوں کے گھر، اور پھر وہ لے کر چلے گئے وہاں سے، بس اتنا ہی ہمارا سفر تھا۔ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ چلے گئے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا باہر کی دنیا کا۔ تو وہ فیصلہ کرنا، وہ جو پہلا قدم تھا نا، وہ میرے لیے اتنا کوئی اہم تھا کہ بس میں دن رات سوچتی تھی کہ کس طرح سے میں یہ کام کروں۔ لیکن تھوڑی سی ہمت ہو گئی تھی، کیونکہ میں باہر نکلی تھی کورس کرنے کے لیے جب میں یہ کورس کرتی تھی۔ جتنی زیادہ میں غیرت مند تھی، جتنی زیادہ میں خوددار تھی، اور جتنی زیادہ میں ہمت والی تھی نا،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ خوددار ہوتے ہیں نا، آپ کو زندگی اتنا ہی پٹک پٹک کے مارتی ہے، اتنا پٹک کے مارتی ہے، اتنا پٹک کے مارتی ہے کہ اگر کوئی نارمل انسان ہونا تو بس اس کا تو سانس ہی نکل جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ہمیشہ جو چیز برائی سے بھاگے گا، جو انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھاگے گا، جو بالکل خوددار ہوگا نا، آپ یقین کریں اس کے آگے بڑی ہی مشکلیں آتی ہیں، اتنی مشکلیں آتی ہیں، اتنی مشکلیں آتی ہیں، اللہ جانے کہ یہ ہمارا کچھ۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں سوچنے لگتی تھی یار کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہیں میرے سوچ خراب تو نہیں ہے، یہ سب لوگ صحیح تو نہیں ہیں، کیونکہ ہر کوئی آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، ہر کوئی آپ کے اوپر انگلیاں اٹھانا اپنا فرض سمجھ لیتا ہے۔ خودداری اتنی بری چیز ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں۔ ہر کوئی گرا ہوا پسا ہوا انسان جو ہے نا، جو بالکل جو بھیک مانگنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو، جو ہاتھ پھیلانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو، جو آپ کے تلوے دوسروں کے چاٹنے کے لیے تیار رہتا ہو، ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو خوددار ہوگا نا، اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، یہ تو 100% بات ہے، کیونکہ اس چیز سے میں گزری ہوں۔ خوددار انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر بھی، باہر بھی، جاب پہ بھی، ہر جگہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے، چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ خودداری لوگوں کو اتنی بری لگتی ہے، حالانکہ کہتے یہ خوددار بنو، خوددار بنو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، کسی کے آگے اپنے رونے مت رو، خوددار بنو۔ لیکن خوددار انسان جو ہے نا وہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا ہے، اس کو گرانے کی طرح طرح کی ترکیبیں گھر میں جو ہیں آپ کے ساتھ، خاص کر جو ہے نا عورتیں بہت دشمن ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کی، لیکن مرد بھی کم نہیں ہوتے۔ مرد کو بھی آپ یہ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ کم ہے، عورتیں جب بھی ظالم ہوتی ہیں جب مرد ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ کسی عورت کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی دشمن بن جائے، اگر آپ کا گھر کا جو کوئی مرد ہے نا وہ اس کا سپورٹنگ ہینڈ نہ ہو تو بہرحال خودداری میں آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اپنے آنسو خود ہی پینے ہوتے ہیں، خود ہی رونا ہوتا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو دلاسا دے کے اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ جب بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوں، کسی سے اپنا درد نہیں بانٹ سکتے ہوں، تو پہلا قدم اٹھانا کہ مجھے جاب کرنی ہے وہ میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا، اتنا مشکل۔ ویسے بھی مجھے جو ہے نا سر میں اتنا سوچتی رہتی تھی کہ مائیگرین کا درد ہونے لگا تھا، لیکن پھر اللہ کر کے جو ہے میں نے فیصلہ کیا جاب کا۔ اپنی ٹیچر جو تھی جس سے میں کورس کر رہی تھی بیوٹیشین کا نا، ان کے میں پیچھے پڑی رہتی تھی کہ مجھے جاب دلوائیں، کسی ادارے میں مجھے جاب دلوائیں، بس ان کے دن رات ان کا دماغ کھاتی رہتی تھی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ جاب کرنی ہے تو پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ گھر میں کس طرح سے بتایا جائے کہ میں جاب کر رہی ہوں۔ بہرحال مجھے جاب کرنی تھی، مجھے اپنی زندگی کا یہ قدم اٹھانا تھا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ اہم تھا۔ تو اگر میں سب کا سوچتی رہتی، کسی کا بھی سسرال والوں کا یا میکے والوں کا، تو پھر میں آج اس جگہ پر نہیں ہوتی اور میرے بچے آج سر اٹھا کے فخر سے نہیں جی رہے ہوتے۔ تو یہ قدم میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ قدم میرے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور مجھے اٹھانا چاہیے۔ تو مجھے یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ قدم میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گا۔ بہرحال میں نے جاب کی، میں نے سٹارٹ کی، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، مطلب پرواہ ذلت اور جو باتیں سننا تھی نا وہ تو گھر میں بیٹھتے ہوئے بھی بہت زیادہ سننے کے لیے مل ہی رہی تھی، ضلالت تو ہو ہی رہی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال میں جاب کرنے کے لیے نکل گئی۔ تو یہی باتیں جو میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو بھی سنگل پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا رہے، موٹیویشنل جو ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسپیچ ہوتی رہے۔ تو میں نے اکثر اتنی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے نا میکوں میں رو کے گھسیٹ کے یا پھر سسرال میں بھی گزار دیتی ہیں، لوگوں کے برتن مانجتی رہتی ہیں، ان کی خدمتیں کرتی رہتی ہیں، اور بچے بھی جو ہیں پھر وہ پوری زندگی اسی طرح سے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی وہی ضلالتیں ہوتی رہتی ہیں، پر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ انہیں خود کچھ کرنا چاہیے۔ وہ اگر جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو ان کے پاس کوئی چھوٹا سا معمولی سا بھی ہنر ہے نا، سلائی کا، کڑھائی کا، بنائی کا، کسی بھی چیز کا، تو اس کو بیس بنا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ کچھ نہیں تو بچیوں کو سکھانا ہی سٹارٹ کر دیں، جیسے کہ گھر میں کورس وغیرہ کرواتے ہیں، اگر وہ کروا سکتی ہیں تو وہ سٹارٹ کر دیں۔ لیکن بھئی کچھ اور خواتین جو ہے وہ اس قدر ہار مان چکی ہوتی ہیں، اس قدر ڈیگریڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھ پاتی، انہیں اپنی سکلز نظر ہی نہیں آتی، وہ بالکل سجا اپنا سیلف کانفیڈنس وغیرہ ہوتا ہے نا ان سب کو وہ بالکل مار چکی ہوتی ہیں، اور انہیں بس وہی چیز جو ہے خدمت کرنا اور بس رونا دھونا اور دوسروں کی باتیں سننا، خود بھی سننا، اپنے بچوں کو بھی سنانا، یہی چیز کو وہ اپنا مقدر سمجھ چکی ہوتی ہیں، اور وہ بالکل بھی نہیں سمجھتی۔ میں نے کافی خواتین کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے ہار مان چکی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ سیلف رسپیکٹ کے لیے،
خوددار جو انسان ہوتا ہے اس کو بہت چیزیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور جو اپنی خودداری کو مار چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، بس جو ہے اسی پر اس نے گزارا کرنا ہے۔ تو یہ میں سنگل پیرنٹس کے لیے بات کر رہی تھی، جو خالی ماں ہے اس کے لیے کر رہی تھی۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اپنا میری باتیں سن کے اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جائے، میں یہاں گھر بنانے کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں اور ان کی انکم کم ہے تو آپ ان کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے دونوں میاں بیوی اگر مل کر کریں گے کام تو کتنے اچھے حالات ہو جائیں گے۔ بس جو آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے کہ اس میں کہیں کسی پہلو سے بھی ضلالت نہ ہو، کسی بھی طرح سے آپ کے لیے وہ شرمندگی کا باعث نہیں ہو۔ شروع میں آپ کو باتیں سننا پڑیں گی، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، بہت اچھا ہے، تو پھر آپ کا کام اور آپ کی ہمت اور آپ کا کردار جو ہے وہ خود بخود جو ہے جگہ بنا لے گا، اور خود بخود جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو وہ آپ کی تعریفیں کریں گے اور آپ کے ساتھ رابطے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو کبھی بھی ایسے رنگ بدلنے والے لوگوں کی خاطر اپنی زندگی کو ضلالت میں مت دھکیلیں۔ آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔